بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صاحب صدر قابل صد احترام آفتاب طریقت مہتاب شریعت پروردہ آگوش ولایت حضرت العلام صاحبزادہ پیر مولانا محمد اقبال خان ربانی ہمدمی دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ خطیب الاسلام حضرت العلام مولانا محمد آصف رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ میزبان مکرم کشتہ عشق رسول مناظر اسلام محترم المقام ہمارے اہل سنت و جماعت کے شیر اگرچہ آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں، میری مراد شیر اہل سنت حضرت العلام ابو المنیر محمد بشیر احمد صاحب مرتضائی آپ کے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادگان آج کی اس بزم کے میزبان ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان صاحبزادگان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اپنے باپ کے اس مشن کو تا حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہبر شریعت کانفرنس اس وقت جو ہے یہ 45ویں سالانہ کانفرنس ہے جو مناظر اسلام شیر اہل سنت مولانا محمد بشیر احمد صاحب مرتضائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد مکرمی
اور پیر محترم، میری مراد سلطان العاشقین اور برہان الواصلین، شیخ المشائخ، محترم المقام پیر مہر محمد خان ہمدم صاحب کے لیے شروع فرمائی تھی، الحمدللہ اس کا سلسلہ حضرت کے جانے کے بعد بھی آج جاری و ساری ہے۔ اولاد ایک دولت کے لحاظ سے والدین کے لیے بڑی نعمت ہے، اور بچوں کے لحاظ سے والدین جو ہیں وہ بڑی نعمت ہیں۔ اگر ان کو یوں بھی کہا جائے کہ یہ لازم و ملزوم ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اگرچہ مرتبے کے لحاظ سے والدین کے مرتبے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اولاد کی اہمیت سے بھی کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گود جو اس نعمت سے خالی ہو اس کو پوچھنا چاہیے، وہ گلشن جو ان پھولوں سے مرجھا چکا ہو ان کو پوچھنا چاہیے کہ اولاد کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی ساری دولتیں جو ہیں وہ بیکار ہوتی ہیں۔ البتہ والدین جو ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور شریعت نے ان کے ساتھ تعلق حیات کے لحاظ سے بھی بتایا ہے اور بعد الوصال کے لحاظ سے بھی بتایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سیاستہ کی 2 کتابوں کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم سرکار کی بزم میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ سرکار کی بزم میں حاضر ہوا، آ کر کریم آقا کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد محبوب علیہ السلام سے سوال کیا۔ وہ عرض کرنے لگا حل باقیہ من بر ابوی شیء ابرہما بعد موتہما، حضور میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ سائل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے والدین کا بڑا مرتبہ ہے، والدین کی بڑی عزت و توقیر ہے، والدین کی بڑی تعظیم ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ تعظیم، کیا یہ ادب، کیا یہ نیکی، کیا یہ بلائی ان کی حیات کے اندر ہی بندے کی ہوتی ہے، یا وہ من و مٹی کے نیچے چلے جائیں پھر بھی ان کے ساتھ بلائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے؟ اور اولاد کے اوپر کیا کوئی ایسے حق بچتے ہیں جو بعد از وصال بھی ایک بندے کو اپنے باپ کے لحاظ سے اور اپنی ماں کے لحاظ سے ان کو پورا کرنا چاہیے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، فرمانے لگے نعم، ہاں والدین ایسی دولت ہیں، والدین ایسی نعمت ہیں، جب تک وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں تب تک بھی ان کے ساتھ بلائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور جب وہ من و مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ بلائی کا تعلق جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ پاس موجود ہوں تب تک ان کی خدمت کرنی چاہیے، جب وہ قبر کے اندر چلے جائیں
پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ مر چکے ہوتے ہیں. لیکن شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے وہ حیات رہے تب بھی، وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی اولاد کا ایک تعلق اور بلائی کا ایک سلسلہ ان کے ساتھ موجود رہتا ہے. اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پیر صاحب کا کلام آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ اس حضرت کا کلام رکھنا چاہتا ہوں جس کی چوکھٹ کو سارے پیر چومنا اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں. وہ میرے محبوب علیہ السلام نے مدینے کی دھرتی پہ تشریف فرما کر صحابہ کے مجمع میں سائل کو سوال کا جواب دیتے ہوئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، نعم، ہاں، اگر والدین منو مٹی کے نیچے بھی چلے جائیں پھر بھی تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے. اور سوال کا مفہوم مخالف یہ بتاتا ہے، قرآن سے مسئلہ اخذ کرنے کے جو 4 طریقے ہیں علماء جانتے ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. اس لحاظ سے اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو مفہوم مخالف کے لحاظ سے یہ بات اس کے اندر نظر آتی ہے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے حل بقی من بر ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما، آقا کیا والدین کے ساتھ کوئی تعلق بعد از وصال رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا کوئی احسان میرے ذمے ان کے وصال کے بعد بھی ہے جس کو میں پورا کرتا رہوں اور جس کے اوپر میں اپنی زندگی میں پہرا دیتا رہوں اور عمل دنیا میں کروں؟ قبر میں روح میرے باپ کی ٹھنڈی ہو جائے، قبر میں روح میری ماں کی ٹھنڈی ہو جائے، اس عمل کا ثواب مجھے دنیا میں بھی ہو اور میرے باپ کو منو مٹی کے نیچے بھی ہو. عزیزان گرامی قدر، سوال کی نوعیت بتاتی ہے کہ صحابی کے پوچھنے سے مراد یہ تھی، آقا مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے جب والدین حیات ہوں بندے کو اس کی بچے کو اپنے باپ کی اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اور حیات میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے قدم دبانے کی، ان کو اچھا کپڑا لے کے دینے کی، ان کے ساتھ کلام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنے کی، اپنی کمائی کو لا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کرنے کی. وہ قرآن بھی اعلان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن آپ بیان فرماتا ہے. وہ 5 تعلق ہے، وہ 5 طرح کی نیکی ہے جو ایک اولاد نے اپنے والدین کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا، دوسری یہ ہے ان کے ساتھ بات نرمی سے کرنی ہے، تیسرا یہ ہے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، چوتھا یہ ہے ان کے سامنے بازو عاجزی کے ساتھ پھیلانے ہیں، اور پانچواں یہ ہے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور ان کی حیات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہنا ہے. عزیزان گرامی قدر، جب تک والدین حیات ہوں کامل بچہ، نیک بچہ اپنے باپ کے سامنے اپنی ماں کے سامنے اف نہیں کرتا، ان کو جھڑکتا نہیں ہے. اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو یہ اشارہ کنایے کے ساتھ بات ہو رہی ہے. پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے پر ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ جو ذل ہے یہ تو پرندوں کے ہوتے ہیں، اور فرمان بندوں کو جاری کیا جا رہا ہے تم نے اپنے بازو جو ہے
وہ پروں کا ترجمہ بازو کیا جا رہا ہے، نرمی کے ساتھ پھیلانے ہیں۔ مفسرین کرام کو پڑھ کر دیکھو، وہ اس مقام پر کہتے ہیں کہ بھئی وہ کس طرح کی نرمی ہے اور کس طرح کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو فرمانے لگے پرندے پہ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت یہ ہوتی ہے جب وہ اڑنے کے لیے آسمانوں کی پرواز کرتا ہے، اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے جب وہ آسمان سے نیچے آنے کے لیے جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب رب ذوالجلال فرمانا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کے پر بچھانے ہیں اور عاجزی کے بازو بچھانے ہیں، نرمی اختیار کرنی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب پرندہ اوپر کی طرف جاتا ہے اپنی ساری طاقتوں کو جمع کرتا ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے اپنے پروں میں قائم کرتا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ پوری انگڑائی لے کر وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پروں کو سکیڑ رہا ہوتا ہے، سکیڑتا جاتا ہے، اپنے ساتھ ملاتا جاتا ہے، اپنے ساتھ اتنا ملاتا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ اپنے پروں کو مس کر لیتا ہے، پھر وہ زمین پہ آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر رب دولت دے باپ کی، اگر رب دولت دے ماں کی، تو اے جوان جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جب ان کا سینہ کمزور ہو جائے، اور جب وہ ضعیف العمری میں پہنچ جائے، اور تو ہو جوان، تجھ میں ہو طاقت، تجھ میں ہو شدت، تجھ میں ہو جوانی، تجھ میں ہو ہمت، تو ہو بالغ، تو تیرے لیے حکم یہ ہے جس طرح پرندہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے یوں ان کے دربار میں مٹی اور مٹی مل جایا کر، مٹی کے ساتھ مل جایا کر اور اپنے باپ کو راضی کیا کر۔ اب صحابی رب ذوالجلال کے پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مطلب یہ تھا آقا مجھے پتا ہے باپ کے سامنے اف نہیں کرنی چاہیے، میں جانتا ہوں ابے کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، مجھے معلوم ہے اس بات کا اگر انہیں کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے لا کے دینے چاہیے، دوائیوں کی ضرورت پڑے تو دوائیاں لا کے دینی چاہیے، دعا کی ضرورت پڑے تو دعا کرنی چاہیے۔ اب میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں اگر میرا باپ، اگر میری ماں منو مٹی کے نیچے چلی جائے اور چلا جائے تو کیا ان کا حق پورا ہو گیا، یا میرے ذمے کوئی اور بھی کام موجود ہے جس کو میں کروں؟ میرا باپ قبر میں راضی ہو جائے، میری ماں قبر میں راضی ہو جائے۔ گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، محبوب فرمانے لگے نعم، ہاں تیری ماں کے تیرے ذمے تیرے باپ کی بلائی موجود ہے، تیرے ذمے تیری ماں کی بلائی موجود ہے۔ مطلب کیا تھا؟ ایسے کام موجود ہیں جو تو ان کے بعد کرے گا ان کو فائدہ قبر میں ہوگا۔ آقا وہ کیا کام ہے؟ میری صلاح سرکار فرمانے لگے الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما بعد موتہما وصلۃ الرحم التی الا توصل بہما واکرام صدیقہما۔ فرمایا 5 حق ہیں جو باپ کے چلے جانے کے بعد تیرے ذمے ہیں، اور نیک اولاد وہ ہے جو باپ کے چلے جانے کے بعد ان 5 کاموں کو کرتی رہے گی۔ آقا وہ کون سے 5 کام ہیں؟ فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے باپ پہ، اپنے والدین پہ نماز جنازہ پڑھ۔ دوسری بات یہ ہے جب تک تیری سانسیں چلتی رہے، جب تک تو حیات رہے، جب تک رب تمہیں زندگی کی دولت دے، تب تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تیسری بات یہ ہے اپنے ددیال کو بھی خوش رکھ، اپنے ننیال کو بھی خوش رکھ، تیرے نانکے بھی تیرے اوپر راضی ہونے چاہیے، تیرے داد کے بھی تیرے اوپر راضی ہونے چاہیے،
کیونکہ نانکے ہوتے ہیں ماں کی وجہ سے، دادکے ہوتے ہیں باپ کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے اپنے ددیال والوں کو راضی رکھ، اور ماں کی وجہ سے اپنے ننیال والوں کو راضی رکھ، اور چوتھا کام یہ ہے ماں کی سہیلیوں کی عزت کر، باپ کے دوستوں کی عزت کر، اور پانچواں کام کیا ہے جو آج علامہ بشیر احمد مرتضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد سر انجام دے رہی ہے، فرمایا پانچواں کام یہ ہے وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، باپ کے ساتھ بلائی بعد الوصال بھی رکھی جا سکتی ہے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا جو نیک اولاد ہوتی ہے، باپ جو اچھے کام شروع کر کے جاتا ہے، باپ جو وعدے کر کے جاتا ہے، اولاد ان وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ بشیر مرتضی کی اولاد کو، اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مناظر اسلام کی اولاد کو۔ وہ تو مٹی کے نیچے چلے گئے، اگرچہ ان کا فیض جاری ہے، لیکن ان کے بیٹوں نے جو باپ نے نیک کام شروع کیا تھا، رہبر شریعت کانفرنس جو سجایا کرتے تھے، اپنے باپ کی وفا کو نہیں بھولے، جس طرح باپ بلاتا تھا اپنے پیروں کو، انہوں نے بھی اپنے پیروں کو بلا کر باپ کی سنت کو پورا کر کے نیک اولاد کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ترہ امتیاز ہے مولانا بشیر احمد صاحب مرتضی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کا، کہ انہوں نے جو ان کے باپ نے کام شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو بلایا نہیں ہے، بلکہ اس کو کرتے رہے ہیں اور جاری ہے۔ اور مجھے ہر سال اس محفل کے اوپر آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ جتنی محبت سے باپ سجاتا تھا، اور جتنی محبت اور وفا کے ساتھ باپ محفل میں بیٹھتا تھا، اسی محبت کو سینے میں سجا کے وہ محفل میں بیٹھتے ہیں۔ اور جتنا اہتمام ان کے والد گرامی کرتے تھے، بیٹے اس سے بھی بڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ پرانے کپڑے پہننا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے باپ نے ان کے سینے میں جو اسلام کی شمع روشن کی ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کے نیک کام کو بھلا نہیں سکتے۔ اور آنے والوں، میں تجھے بھی مبارک دینا چاہتا ہوں، ان محافل میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج زمانہ پوچھتا ہے یہ محفلیں کیوں سجتی ہیں، یہ دیگیں کیوں چڑھتی ہیں، یہ علماء کیوں آتے ہیں، اور پیروں کو کیوں بلایا جاتا ہے، ان کو برسرے ممبر کیوں بٹھایا جاتا ہے، اور ایسی محافل میں شرکت کیوں کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھ، وہ جو ساری کائنات کے والی ہیں اور رحمت کا خزانہ بن کر آئے ہیں، ان سے پوچھو کہ ایسی محافل کو سجانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان متفقن علیہ حدیث کے ساتھ موجود ہے۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ رب ذوالجلال کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور زمین سے اتر کر وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فرمایا جہاں محافل ہوتی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ والے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں، رحمت کے پر ان کے اوپر تان لیتے ہیں۔ میں تمہیں مبارک دینا چاہتا ہوں، آج صرف تم ہی نہیں آئے، رب کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور پر تان لیتے ہیں، اور اتنی لمبی ڈیوٹی دیتے ہیں جب تک ہم محفل مکمل کر کے گھروں کو واپس نہیں جاتے، اتنی دیر وہ بھی گھروں کو واپس نہیں جاتے جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ وہ بھی جو چھتری اور رحمت کا سایہ ہے، وہ ہمارے سروں کے اوپر پر تان کے رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، وہ خالق کی بارگاہ میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ میرا رب ان سے آپ سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی جانتا
چاہتا ہے لیکن عظمت بتانا چاہتا ہے کہ زمین پہ سجنے والی محفل کی برکت کیا ہے اور زمین پہ سجنے والی محفل کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں جب فرشتے جاتے ہیں میرا رب پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ آگے سے بتاتے ہیں مولا ہم سینسرے گرائے سے آئے ہیں۔ بھی کیوں گئے تھے؟ مولا وہاں تیرے بندے جمع تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے اور تیری جہنم سے ڈر رہے تھے، تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے، تیرے محبوب کے اوپر درود پڑھ رہے تھے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں سارے گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے آئے تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ توبہ بہت بڑا انعام ہے اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نصیب ہو جائے۔ آنے والے آئے ہیں گھر سے اور آئے ہیں رب ذوالجلال کے گھر میں، مسجد میں جمع ہوئے ہیں، رب نے عرشوں پہ اعلان کر دیا جتنے آئے تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اس عام معافی پہ فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تو نے سب کو معاف فرما دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ مولا ہم ایک عرضی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا عرضی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں مولا عرضی یہ ہے چلو ساری محفل کو تو معاف کر، وہ گھر سے نیت کر کے آئے تھے، وضو کر کے آئے تھے، اچھے کپڑے پہن کر آئے تھے، ارادہ لے کر آئے تھے اور نیتوں پہ تو اجر دیتا ہے، وہ ارادے کے ساتھ آئے تھے اور ایک اس میں یوں آیا تھا ارادہ کوئی نہیں تھا، نیت کوئی نہیں تھا، یوں ہی گھر سے نکلا ہے کہ چلو میں کسی کام کے لیے جاتا ہوں، گلی سے گزر رہا تھا، دیکھتا ہے مسجد میں محفل سجی ہوئی ہے، پیر صاحب تشریف فرما ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، مولا نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کام سے گھر سے نکلا تھا اور چلتے چلتے وہ جانگ کے جو ہے وہ محفل میں شریک ہو گیا، وہ بھی شریک محفل بن گیا ہے۔ مولا وہ بندہ بھی عام نہیں، وہ پاپی ہے، پاپی، اس کے ذمے ایک دو گناہ نہیں، وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مولا اتنا پاپی بندہ، اتنا خاطی بندہ، اتنا مجرم بندہ، اتنا گناہگار بندہ آیا بھی نیت سے نہیں، بغیر نیت کے آیا ہے اور پھر بیٹھ گیا ہے۔ قصہ نہیں، کہانی نہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ حدیث، میرے محبوب فرمانے لگے میرے رب نے فیصلہ فرمایا فرشتوں تمہاری بات کو سن لیا ہے، اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ وہ اگرچہ پاپی ہے، اگرچہ گناہگار ہے، اگرچہ اس کے پلے نیکی کوئی نہیں، اگرچہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آیا ہے اس محفل میں، میرا فیصلہ سن لو۔ مولا کیا فیصلہ؟ فرمایا سب کو بعد میں معاف کیا، اسے پہلے معاف کیا۔ سب کو بعد میں معاف کیا، اس کو پہلے معاف کیا۔ مولا ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی اس کو کیوں تو نے معاف کر دیا ہے، نہ اس کی نیت تھی نہ اس کا ارادہ تھا، وہ بندہ بھی عام نہیں تھا، پاپی تھا، گھر سے نکلا تھا، آگے محفل ہو رہی تھی، بیٹھ گیا ہے، آ کر تو نے کیوں اس کو معاف کیا؟ میرے رب ذوالجلال نے جو جواب دیا وہ ہمارے محبوب کی زبان سے جدا ہوا، گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، فرمایا لا یشقا بہم جلیسہم، فرشتوں تم آنے والے کے پاپ کو دیکھتے ہو، تم آنے والے کے گناہوں کو دیکھتے ہو، تم آنے والے کے جرموں کو دیکھتے ہو، تم آنے والے کی خطاؤں کو دیکھتے ہو، میں آنے والے کے جرموں کو نہیں دیکھتا، میں آنے والے کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، میں آنے والے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، نہ جس محفل میں آیا ہے اس محفل میں میرا بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، لا یشقا جلیسہم، فرمایا سن لو، لا یشقا بہم
जलीसुहुम, जो उनकी महफिल में आकर बैठ जाए वो बेमुराद नहीं रहता, वो बदनसीब नहीं रहता, वो गुनाहगार नहीं रहता, वो जहन्नमी नहीं रहता, उसकी कब्र अंधेरी नहीं होती। ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, कितना पापी था, मेरा वली बैठा हुआ था, उसका चेहरा देखता था, उसके चेहरे की ज़ियारत के सदके मैंने उसको भी माफ फरमा दिया। इसलिए आने वालों, इस तरह ना बैठो जिस तरह तुम बैठे हुए हो, दो उधर दीवार के साथ, चार उधर दीवार के साथ, तीन इधर दीवार के साथ, इधर सोने वाले बैठे हुए हैं। दरबार देखो कितना बड़ा है, रब के घर में बैठे हुए हो। महफिल देखो, कोई दुनिया की बात नहीं हो रही, रब के कुरान की बातें हो रही हैं, मुस्तफा के फरमान की बातें हो रही हैं। वो कहते हैं जिस किसे दा कोई आशिक होवे ते उसे दी गल करदा ते 100 मकर बहाने करके मरने ओदे ही मरदा। ये तो किसी दिल वाले से पूछो जो महबूब के हो जाते हैं, जो अपनी जिंदगियां उनके नाम लगा देते हैं, उनको फायदा कितना होता है। इनकी महफिल को मामूली ना समझो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, अय्यु जुलसाना खैर, मौला आका हम दोस्त किन को बनाएं, मोहब्बत का दामन किन के साथ बढ़ाएं, हम प्यार किन से करें, हम उल्फत किन से करें, मोहब्बत किन से करें, किन की महफिल में बैठे। सरकार फरमाने लगे उनकी महफिल में बैठो, मन ज़क्करकुमुल्लाह रोयतहु वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु। फरमाया आम बंदे की महफिल में ना बैठो, ऐसे बंदे की महफिल में बैठो अमल उसके हो। देखो तुम तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, बोले वो तुम्हारे इल्म में इजाफा कर जाए। अगली बात सुनने वाली है, अमल भी ना देखो, उसका इखलाक भी ना देखो, उसके बोलचाल भी ना सुनो, वो तकरीर भी ना करे, वो बोले भी ना, वो अमल भी ना करे, तुम्हारे सामने तहज्जुद भी ना पढ़े, तुम्हारे सामने जिक्र इज़कार भी ना करे, तुम्हारे सामने जुबान भी ना खोले, बल्कि सिर्फ बैठा रहे। मन ज़क्करकुमुल्लाह रोयतहु, बस उसकी शक्ल देखकर तुम्हें अर्शों वाला याद आ जाए। उसकी यारी ना छोड़ना, दोस्ती जब लगाना उसके साथ लगाते रहे, उसको अपना दोस्त बनाना, उसके साथ मोहब्बत का दामन बढ़ाना और उसको जो है अपने साथ मिलाना। और फायदा क्या होता है अजीजान ग्रामी कदर, इस दुनिया में जब बंदा आता है तो दुनिया दुखों का घर है। यहाँ तकलीफें आती हैं, यहाँ परेशानियां आती हैं, यहाँ जो है वो बंदे को तरह तरह की मुश्किलात आती है। कभी रिज़्क की तंगी आती है, कभी सेहत की तंगी आती है, कभी औलाद की तंगी आती है, कभी घर की तंगी आती है। अब हर मुसलमान बंदा जो है वो रब्बे जुल जलाल से ही मांगता है। रिज़्क की तंगी आए तब भी उससे मांगता है, औलाद की तंगी आ जाए तब भी उससे मांगता है, और माहौल की घुटन आ जाए तब भी उससे मदद मांगता है, दुश्मनी आ जाए तब भी उससे मदद मांगता है। लेकिन उसकी मदद के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से बंदों की मदद करता है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, उसकी मदद के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी वो बंदों को डायरेक्ट अपनी मदद से माला माल फरमाता है, कभी वो बंदों को इनडायरेक्ट मदद से माला माल फरमाता है। कभी मदद करने पे आ जाए अपने खलील की तो आग से खुद खिताब फरमाता है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के ऊपर। डायरेक्ट मदद दे रहा है, बगैर वास्ते के मदद दे रहा है। और कभी मदद करने पे आ जाए
تو بدر کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر اگر میرے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو مولا ان بندوں کو فتح عطا فرما، ان کی مدد کر۔ اگر آج 313 جو ہے وہ کمزور پڑ گئے اور اگر ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں رہے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے، ہم 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ کبھی فرمایا 3000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد فرماتے ہیں، کبھی فرمایا 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ رب سے پوچھو مولا کیا تیری ذاتی مدد جو ہے، جو ڈائریکٹ مدد ہے، کیا وہ کمزور پڑ گئی ہے؟ تو انڈائریکٹ مدد کیوں فرماتا ہے؟ تو نے بدر میں فرشتوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تو نے 1000 کا وعدہ کیوں کیا؟ تو نے 3000 کا وعدہ کیوں کیا؟ تو نے 5000 کا وعدہ کیوں کیا؟ مولا یہ کافر بدر میں کیوں پہنچے؟ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی تو ڈائریکٹ آگ سے کہا تھا یا نارو یا نارو یا نارو، ایک ہی مرتبہ تو نے فرمایا تھا، آگ گلزار بن گئی تھی۔ اب محبوب کی باری آئی ہے تو فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، مفسر لکھتے ہیں وجہ یہ ہے میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے اگر ڈائریکٹ مدد کروں تو وہ بھی میری ہی ہوتی ہے، اگر انڈائریکٹ کروں تو وہ بھی حقیقت میں میری ہی مدد ہوتی ہے۔ اس مدد کو کوئی غیر اللہ کی مدد نہ سمجھے، یہ مدد بھی میری ہی مدد ہے۔ اور خود قرآن میں آپ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اپنا تعارف جب بندوں کو کروا رہا ہوتا ہے تو مختلف طریقوں سے تعارف کرواتا ہے۔ کبھی کہتا ہے رب وہ ہے جو سورج چڑھانے والا ہے، کبھی کہتا ہے رب وہ ہے جو آسمان بنانے والا ہے، کبھی کہتا ہے رب وہ ہے جو زمین کی دریاں بچھانے والا ہے، کبھی کہتا ہے وہ آسمان سے بادل برسانے والا ہے، کبھی کہتا ہے وہ بات جو ہے وہ اولے برسانے والا ہے، کبھی کہتا ہے موسموں کو بدلنے والا ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے۔ اپنا تعارف کروائے تو پھر مختلف طریقوں سے کرواتا ہے، اور کبھی تعارف کروانے پہ آ جائے تو کہتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میں وہ رب ہوں چاہوں تو بندوں کی مدد آپ فرماتا ہوں، چاہوں تو بندوں کی مدد بندوں سے کروا جاتا ہوں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، میں وہ ہوں جس نے تمہاری مدد خود کی ہے، اور میں وہ ہوں جس نے تمہاری مدد مومنین سے کروائی ہے۔ اب ادھر فرمایا میں وہ ہوں کہ تمہاری مدد آپ کرتا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں کہ تمہاری مدد مومنین سے کرواتا ہوں۔ تو پتا چلا جب مومنین سے مدد کروائی ہے تو مومنین سبب بنے ہیں، مومنین وجہ بنے ہیں، مومنین علت بنے ہیں۔ کبھی مومنین جو ہیں وہ ذاتی طور پہ مدد نہیں کر سکتے، جب بھی کرتے ہیں رب کے اذن سے کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ کتاب اصول ہے، وہ جزیات کو بیان کرنے والی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر، میں تمہاری بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ میرا رب کا قرآن جو ہے اس بات کا فیصلہ فرما رہا ہے کہ میں خود بھی مدد کرتا ہوں، میں مومنین سے بھی مدد کرواتا ہوں۔ رب چاہے تو خود مدد کرے، رب چاہے تو مومنین سے مدد کروائے۔ اس نے مدد کے مختلف طریقے رکھے ہوئے ہیں۔ آگ کو کہے تو خود کہتا ہے، بدر والوں کی مدد فرمائے تو فرشتوں سے فرماتا ہے۔ تو ادھر بھی رب کی مدد، ادھر بھی رب کی مدد۔ اب یہ جو مومنین ہیں ان کے اوپر بھی دو حالتیں آتی ہیں۔ کبھی وقت وہ ہوتا ہے کہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، نبض چل رہی ہوتی ہے، زبان بول رہی ہوتی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان سن رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، قدم جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وعدہ الہی پورا ہو جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور وہ مومن جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کے دربار کا جو ہے وہ بڑا مقبول بندہ ہے، وہ منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ طریقہ بھی موجود ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے
تو پھر بھی مدد بندوں کی کر سکتا ہے اللہ کے اذن سے. اور کبھی جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے, اس کے مزار پہ حاضر ہو کر اگر رب سے دعا کی جائے تو میرا اللہ جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اپنی بات جو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. اب پیش کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے, جو ذریعہ ہے, جو راستہ ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. دین کے اندر کبھی وہ اعمال کا ہے, کبھی وہ وسیلہ بالذات کا ہے. وہ بخاری میں حدیث بولتی ہے جب 3 بندے جو ہیں وہ غار کے اندر آگے ہیں اور غار کا ڈھکنا بند ہو گیا ہے, آگے پتھر آگے ہیں, اب تینوں پریشان ہیں, زور کتنا لگاتے ہیں پتھر سرکتا ہی نہیں ہے. آخر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو رب ذوالجلال سے جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو پیش کرتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں مولا اگر میری نیکی تجھے قبول ہے تو اس کے صدقے مجھے جو ہے وہ آرام عطا فرما دے اور ہماری اس مشکل کو جو ہے وہ آسان کر دے. سارے ساتھی تشریف رکھیں. مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں, ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا خصوصی خطاب شروع ہو جائے گا. بس تھوڑے منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر کے اجازت چاہتا ہوں, توجہ چاہوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا وہ غار میں پھنسے ہوئے بندوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کیا ہے. اپنے اعمال کو پیش کر کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے ہیں, رب کی بارگاہ میں رونے لگے ہیں اور رب سے عاجزی انکساری کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے مولا تو جانتا ہے میں اپنے والدین کا بڑا تابعدار ہوں, تو جانتا ہے کہ میں اپنی بکریوں کو سارا دن چراتا ہوں, رات کو گھر لاتا ہوں, اتنی دیر تک اب دودھ بکریوں کا اپنے بچوں کو نہیں دیتا جب تک اپنی بوڑھی والدہ کو نہیں پلا لیتا. اور مولا تو جانتا ہے ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب میں اپنی بکریوں کے چارے کے سلسلے میں بڑی دور نکل گیا تھا اور میں رات کو دیر سے واپس آیا تھا اور میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دویا تھا اور میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا, لیکن میری ماں آرام فرما رہی تھی. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنی ماں کو جگاؤں اور جگا کے دودھ پلاؤں. مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں کو لپٹ کر روتے رہے, لیکن میں اپنے بچوں کو دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دی تھی. ساری رات رلاتا رہا تھا, لیکن ماں کے گلے میں جانے سے پہلے پہلے میں نے دودھ ان کو نہیں دیا تھا. اب دکھاؤ اتنی وفا کرنے والا بندہ. جب یہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا, عرض کی مولا اگر تو میری اس نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور اس کے اندر اگر اخلاص سمجھتا ہے تو اس کے وسیلے سے, اس کے صدقے سے اس مصیبت کو ٹال دے. روشنی اندر آنا شروع ہو گئی ہے. دوسرا بھی بولتا ہے تو عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے ایک رات ایسی تھی میں عورت کے پاس تھا, تنہائیاں موجود تھیں, کوئی پاس موجود نہیں تھا, بند کمرہ تھا, میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور میں نے پوری تیاری کر لی تھی. این تیاری کے وقت جب میں اپنی خواہش کو پورا کرنے والا تھا تو اس عورت کی زبان سے نکلا تھا اے نوجوان اس خدا سے ڈر جا اور میرے سے پیچھے ہو جا. مجھے ہاتھ نہ لگا, مولا تیرا نام سنا تھا, میرے اوپر راشا طاری ہو گیا تھا, میں کانپنے لگ گیا تھا, تیرا خوف میرے دل میں سما گیا تھا اور میں نے اس خاتون کو چھوڑ دیا تھا. مولا اگر تیرے خوف کی وجہ سے میں نے زنا کو چھوڑ دیا تھا اور یہ نیکی تیرے دربار میں قبول ہے تو پھر اس مصیبت کو ٹال دے. زمانہ جانتا ہے, حدیث بولتی ہے, اس کے اندر اور روشنی ہوئی ہے, بات لمبی ہو جائے گی. اسی طرح تیسری مسئلہ یہ ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کو بنوانے کے لیے, اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اعمال کو وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اسلام کے اندر موجود ہے اور ایسا ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اور دوسرا وسیلہ بھی موجود ہے, اگر بالاعمال نہ ہو تو وہ بالذات کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پر بھی بخاری کی حدیث بولتی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا اور پھر وہ آپ کے چچا حضرت
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان میں آئے تھے، رب ذوالجلال سے دعا کی تھی اور رب سے عرضی پیش کی تھی، مولا پہلے تیرے محبوب سے دعائیں کرواتے تھے، آج ان کے چاچے سے دعائیں کرواتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ دعا قبول ہو گئی تھی۔ یہ بھی طریقہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرا وہ بالذات والا جو ہے، اس کی پھر آگے دو شاخیں ہیں۔ ایک وہ ہے جب تک وہ دعا کرنے والا حیات ہو تب تک مشکل آسان ہوتی ہے، اور دوسرا وہ معاملہ ہے کہ جب وہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے، کیا اس وقت بھی اس کے پاس جا کر رب سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اور یہ مانگنا کیا اسلام کے اندر جائز ہے؟ کیا مسلمان اس کے اوپر کار بند رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ کیا تابعین ایسا کرتے رہے ہیں؟ کیا تبع تابعین اس کے اوپر قائم رہے ہیں؟ کیا امت کے مفسر، کیا امت کے محدث، کیا امت کے اولیاء، کیا امت کے متقی اس طریقے کو اپناتے رہے ہیں یا اس طریقے کو ترک کر دیا ہے؟ یا ایسا کرنا شرک ہے؟ نانا میرے بھائیوں، ہر دور کے اندر امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے، اگر وہ متقی، اگر وہ پرہیزگار، اگر وہ ولی، اگر وہ غوث، اگر وہ کتب، اگر وہ عالم دین، اگر وہ تابعی، اگر وہ صحابی، اگر وہ نبی دنیا میں رہے تو تب بھی منو مٹی کے نیچے جائے، تب بھی رب سے اس کے وسیلے سے مانگا جائے، اس کی قبر کی زیارت کی جائے، اپنی حاجت کو پیش کیا جائے، میرا اللہ ضرور سنتا ہے اور مصیبت کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ عمل صحابہ کا بھی ہے، یہ عمل تابعین کا بھی ہے، یہ تبع تابعین کا بھی ہے، یہ آج 15ویں والوں کا بھی ہے۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور وہ بخاری کی حدیث میں وہ ام حرام بنت ملحان جو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، صحابیہ رسول تھی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، آقا مجھے بیماری ہے، مجھے مرگی پڑتی ہے، میں دعا کے لیے حاضر ہوئی ہوں، میری مرگی ختم ہو جانی چاہیے، اور جب دورہ پڑتا ہے میں کچھ ننگی بھی ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ مشکل آسان ہو جانی چاہیے۔ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، فرمانے لگے ان شیخ اگر تو چاہتی ہے دعوت اللہ، دیکھو اس نبی کا کتنا بڑا اختیار ہے، فرمایا مرضی تیری ہے، چاہت تیری ہے، ان شیخ اگر تو چاہے دعوت اللہ، میں رب سے دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تو صبر کرے تو میں اس کے بدلے تجھے رب سے جنت لے کر دیتا ہوں۔ اگر صبر کرتی ہے تو میں تیرے لیے جو ہے رب سے جنت لیتا ہوں، اور اگر جو ہے تو چاہتی ہے دعا ہی مانگی جائے تو میں تیرے لیے دعا مانگتا ہوں۔ آگے فیصلہ اس کا تھا، اس نے عرض کی مولا میں آقا میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا میں گارنٹی دیتا ہوں تو جنتی خاتون ہے، تو ضرور جنت کے اندر جائے گی۔ پورے صحابہ کے اندر وہ عورت جو ہے وہ جنتی خاتون مشہور تھی۔ جب صحابی نے کسی جنتی خاتون کا زیارت کسی دوسرے کو کروانی ہوتی تھی، وہ سیاہ رنگ والی عورت کی زیارت کروائی جاتی تھی کہ یہ وہ خاتون ہے جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک دن وہ بھی ہوا جب وہ فوت ہو گئی ہے۔ وہ بات جو اب ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود تو نہیں، لیکن امام ابن کثیر نے جو اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 172 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ صحابیہ جب دنیا سے چلی گئی ہیں اور اس کے جانے کے بعد پھر لوگوں کا عمل کیا رہا، فرمایا اس کی قبر کو زمانہ کہا کرتا تھا ہاذا قبرھا، ہاذا قبر مرآت الصالح، فرمایا سن لو یہ کسی عام کی قبر نہیں ہے، یہ صالح خاتون کی قبر ہے۔ فیعظمہ، اور اس قبر کی تعظیم کی جاتی تھی، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر رب سے بارش کی دعا مانگی جاتی تھی۔ میں پوچھتا ہوں تابعین سے پوچھو، تبع تابعین سے پوچھو، کیا دعا مسجد میں قبول نہیں ہوتی؟ کیا دعا گھر میں قبول نہیں ہوتی؟ کیا دعا گلی میں قبول نہیں ہوتی؟ کیا دعا جو ہے وہ مسجد میں قبول نہیں ہوتی؟ میرا رب وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، جو اونگتا نہیں ہے، جو تھکتا نہیں ہے، جس کو موت نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، جو کھاتا نہیں ہے، جو پیتا نہیں ہے، ساری دنیا کو عطا کرنے والا ہے، اور پھر وہ
غافل ہوتا نہیں ہے، وہ چھٹی کرتا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے جو دین سیکھا تھا اور جو شریعت سیکھی تھی اس کی خوشبو یہ تھی، وہ صحابیہ جب اس کے علاقے والوں کو رب بارش کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا تھا، اس کی قبر پہ آتے تھے، دعا مانگتے تھے، رب رحمت کا میਂਹ برسا دیتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، خود آپ کہتے ہو والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اگر مدینے میں میرے محبوب علیہ السلام کی قبر مدد کر سکتی ہے تو سرکار کے توسل سے مولا علی کی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، امام حسین کی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، صحابہ کی مدد بھی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، اور میرے غوث اعظم سرکار کی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، داتا لاہوری کی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، خواجہ اجمیر کی قبر جو ہے وہ بھی مدد کر سکتی ہے، اور یقیناً کرتی ہے۔ اگر یہ ساری کرتے ہیں تو تمہارے پیر مہر محمد ہمدم خان کی قبر بھی مدد کر سکتی ہے، مولانا بشیر نے جو ساری زندگی مصلی پہ گزاری اس کی قبر بھی مدد کر سکتی۔ اگر عزیزان گرامی قدر بات ختم ہو گئی ہے، آخری جملہ سن لو، اگر صحابیہ کی قبر پہ جانا شرک نہیں اور دعا مانگنی شرک نہیں، اور محمد بن منکدر سید علام نبلا کے اندر اگر سرکار کی قبر پہ جائیں، اپنے رخسار رگڑیں اور نعرہ لگائیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کی قبر سے مدد مانگتا ہوں، تو شرک نہیں ہوتا۔ محمد بن منکدر اگر تابعی ہو کر، شیخ الحدیث ہو کر، مسجد نبوی میں حدیث پڑھا کر اگر سرکار کی قبر پہ جائیں، اپنے رخسار رگڑیں، بیماری سے مدد مانگیں تو شرک نہیں ہوتا۔ امام علی رضا کی قبر پہ جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر پہ جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ تو میرے داتا کی قبر پہ بھی جانے سے شرک نہیں ہوتا۔ خواجہ اجمیر کی قبر پہ بھی جانے سے شرک نہیں ہوتا۔ گیارہویں والے پیر کی قبر پہ جانے سے شرک نہیں ہوتا۔ اور چھانگا مانگا چلے جائیں پیر ہمدم کی زیارت کے لیے شرک نہیں ہوتا۔ لاہور سے پیر اقبال چل کر آ جائیں شرک نہیں ہوتا۔ جب بھی ہوتی ہے رب کی توحید ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے نبی کی سنت ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے صحابہ کی سنت ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے تابعین کی سنت ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے ولیوں کی سنت ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے مسلک حقہ کا جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے۔ سنی تیرے ضمیر کو سلام، تو کل بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے، تجھے گارنٹی مدینے والے نے دی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ پیر صاحب کا آنا قبول فرمائے، اللہ پیر ہمدم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض عام فرمائے، ان کے توسل سے مناظر اسلام کا فیض عام فرمائے، اللہ ان بچوں کو سلامت فرمائے۔ وما علینا۔